लोग यहाँ आते हैं, साहिल आते हैं और इस दरबार से जब औलाद मांगते हैं तो अगर पहला बेटा हो तो वो दरबार पर चढ़ा देते हैं। और दरबार वाले इतने जालिम हैं कि उसके सर पर एक तोग पहना देते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और फिर 15 या 20 साल का जब हो जाता है तो वो तोग को, उस लोहे के कलश को काट दिया जाता है। फिर वो एक दौला शाह का चूहा बन जाता है, कहा यह जाता है। और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हमने देखी, बहुत सारा मवाद भी पढ़ा। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गंज बख्श का मज़ार गुजरात शहर में है। आप बगदाद में पैदा हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक किसी बदकिमाश ने आपके माँ बाप के मरने के बाद आपको एक हिंदू के पास बेच दिया। आपने उसकी इस कदर खिदमत की और उन खिदमत से खुश होकर सिले में आपको आज़ादी मिली। और दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि अली नकी नामी किसी बुज़ुर्ग ने आपको एक ऐसे हिंदू जोड़े के पास 200 शर्फियों के इवज़ फ़रोख्त कर दिया जिनकी औलाद नहीं थी। वो आपसे दिन रात काम करवाते, मुशक्क़त लेते, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने बचपन से आपकी ज़बान में तासीर रखी थी, आप जो दुआ फरमाते थे वो पूरी हो जाया करती थी। और जब सरकार की ज़बान का ये असर उस हिंदू जोड़े के सामने आया तो उन्होंने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि आपको आज़ाद कर दिया। फिर आप सियालकोट तशरीफ़ लाए और यहाँ सैयद सरमस्त सियालकोटी की बैत की। शाह दौला सरकार के हवाले से उनकी ज़बान, उनकी दुआ या उनके अमल के हवाले से बहुत सारे क़िस्से और करामात किताबों में भी दर्ज हैं और सीना बसीना बयान भी की जाती हैं, जो कि मैं आइंदा किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज का ये वीडियो बनाने का मकसद है कि शाह दौला के चूहे जिनको इस मज़ार के साथ मंसूब किया जाता है उनकी हकीकत क्या है, उस पर से पर्दा हटाया जाए और ये बात जानी जाए, इसकी पड़ताल की जाए कि क्या वाकई शाह दौला के चूहे इस मज़ार से जो मंसूब किए जाते हैं वो कहानी सच्ची है या झूठी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों कारी, मेरे अज़ीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के शेर दिलेरों के सूफ़ियों के शहर गुजरात से आपसे मुखातिब हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह दौला सरकार के रोज़ा पर। और यहाँ पर इस दरबार पर आने से पहले मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी, या मैं जो सुनता आया था वो ये था कि जब लोग यहाँ आते हैं, साहिल आते हैं और इस दरबार से जब औलाद मांगते हैं तो अगर पहला बेटा हो तो वो दरबार पर चढ़ा देते हैं। और दरबार वाले इतने जालिम हैं कि उसके सर पर एक तोग पहना देते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और फिर 15 या 20 साल का जब हो जाता है तो वो तोग को, उस लोहे के कलश को काट दिया जाता है। फिर वो एक दौला शाह का चूहा बन जाता है, कहा यह जाता है। और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हमने देखी, बहुत सारा मवाद भी पढ़ा। मैं जब गुजरात की तरफ आ रहा था आज तो मैं सोच रहा था ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसमें अदालतें काम करती हैं, जिसमें फोर्सेस काम करती है, जिसमें NGOs काम करती हैं, जिसमें जमहूरी हुकूमत है, इस वक्त दुनिया चांद के बाद मरीख पे जा रही है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ चढ़ा जाएँ? अगर चढ़ा भी जाएँ तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान जो इस दर से वाबस्ता हो, इन सूफिया कराम के, वो एक ऐसा घिनौना अमल करे। ये हकीकत है कि इस दरबार से वाबस्ता ये दिलदोज़ दास्तान पाकिस्तान बनने से पहले तक सच्ची थी। बांझ जोड़े यहाँ औलाद की दुआ करते, पहला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, उसे इस मज़ार के मतवलियों को सौंप दिया जाता। कुछ शवायद ये भी मिले हैं कि बच्चों के सरों पर लोहे का प्याला पहनाने वाली बात भी सच्ची है, मगर ये बहुत कम सतह पर हुआ करता था। फिर 1912 में अंग्रेज़ सरकार को जब शिकायत मिली तो उन्होंने शाह दौला के चूहे बनाने वालों के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया और उन लोगों को सख्त सज़ाएँ दी गईं। ये भी तारीख़ में मौजूद है। फिर ये काम पाकिस्तान बनने से पहले छुप छुप कर छोटे पैमाने पर किया जाने लगा, जिसका सबूत सादत हसन मंटो का अफसाना शाह दौला का चूहा से मिलता है, जिसमें एक बांझ सलीमा ने इस दरबार पर दुआ की थी और पहला बेटा हुआ था। ना चाहते हुए सलीमा ने वो अपना बेटा, जिसका नाम नजीब था, शाह दौला के मज़ार पर चढ़ा दिया था। मंटो के इस अफसाने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडो पाक की तकसीम से पहले तक मन्नत के तौर पर बच्चे इस दरबार पर चढ़ाए जाते रहे, मगर पाकिस्तान बनने के बाद दौला शाह दरबार इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई मुस्तनद सबूत सामने नहीं आया। अगर कुछ जराइम पेशा लोग दरबार के नाम पर किसी और मुकाम पर ये घिनौना कारोबार करते हों तो अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ मेरे पास हाई साहब मौजूद हैं, तकरीबन 4-5 दहाइयों से
زیادہ عرصے سے خدمت کر رہے ہیں سرکار کی، تو آئین سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے ہیں؟ مہربانی جناب، اللہ پاک کی مہربانی جناب۔ دوستو میں حاجی صاحب کے پاس آیا ہوں۔ شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے واقعہ کہ بچوں کے ساتھ یہاں ان کے سر پہ توق پہنا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ شادولہ کے چوہے ہو جاتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب جھوٹ ہے جی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جی، سمجھ آئی بات کی؟ یہاں کوئی توق شوق نہیں پیدا، یہ سب محکمہ اوقاف کے انڈر میں ہے جی۔ یہاں جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں یہ چھوڑ کے کوئی بچہ نہیں جاتا۔ ان کو منع کیا جاتا ہے سختی سے، اپنے بچے کو گھر لے کے جاؤ، یہ مانگنے والوں سے بچاؤ۔ اچھا کچھ والدین ہیں جو کوشش کرتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے جانے کوئی کی؟ والدین نہیں چھوڑ کے جاتا جی، کسی کا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کا۔ یہ جتنے بار بھیک مانگتے ہیں، انہوں نے گھروں سے بچے اٹھائے ہوئے ہیں۔ کسی کا بچہ محلے میں نکلا، اسے اٹھا لیا، بھیک منگاتے رہے، بولے کہ ہم دربار سے لے کے آئے ہیں جی، دربار میں اس کو لنگر دیتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ دوستو دیکھا جس طرح میں نے اس ابتدا میں کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ اتنا جگرا رکھیں کہ اپنے بچے کو یہاں دے جائیں، اور یہ لوگ جو محکمہ اوقاف کے انڈر ہیں، حکومت پاکستان کے انڈر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک بچے کے سر پر ایک توق پہنا دیں؟ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، اور اس طرح کی بزرگ ہستیاں، ان کے مجاہدے، انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کی، جو لنگر جاری کیے، جو انسانوں کی آسودگی کے لیے اتنا وقت گزارا، تو اس کو فوکس کیا کرے۔ اور ویسے بھی جو احباب مجھ سے کہتے ہیں یا نیچے آ کر لکھتے ہیں کہ میں خدا نہ کرے کچھ الٹی سیدھی چیزوں کو پروموٹ کروں، ہرگز نہیں۔ میں جب بھی کسی دربار پر جاتا ہوں تو ان اللہ والے کی حیات مبارکہ کو پڑھ کے جاتا ہوں، چونکہ میں اس بزرگ ہستی کے مجاہدوں کو، مہربانیوں کو، قربانیوں کو جانتا ہوں، تو ایڈمائر کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بچیاں کا سر چھوٹا ہوا یا منہ چھوٹا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ بالکل بھائی صاحب نے بالکل اللہ صحیح تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ دیکھا دوستوں، میں نے کہا تھا، اور ہم تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا سوچ لیا کریں۔ گجرات ایک شہر ہے، یہاں کے 50% سے زیادہ لوگ یورپ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہوں، وہاں ایک ایسا کبھی عمل ہو رہا ہو؟ تو اس طرح کی باتوں پر یقین مت کیا کریں جناب۔ ضلع ہے، یہ ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے جناب، یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا۔ بہت شکریہ شاہ جی، میں تابعدار صاحب، تھینک یو۔ جہاں میں کھڑا ہوں اس دربار پہ میں نے سارے کمرے دیکھے ہیں۔ وہ جو دولت شاہ کے چوہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ پھر یہاں آتے ہیں مزار کے اندر، اور پھر جب ان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک کمرے میں جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے پورا مزار دیکھا ہے، ایک ایک کمرے میں گیا ہوں، یہاں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے۔ اور میں نے یہاں کے رہنے والوں سے بھی پوچھا تو یہ محض ایک الزام ہے اس دربار پہ، یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ شاہ دولہ کے چوہے آتے ہوں اور یہاں کسی کمرے میں جاتے ہوں اور غائب ہو جاتے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے کہلانے والے بچے پھر ایسے ہوتے کیوں ہیں؟ اس طرح کے اسپیشل بچے جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، جن کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں اور وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں اور مختلف حرکات کرتے ہیں، جن سے کچھ عقل کے پورے دعائیں کرواتے ہیں، یہ بچے آتے کہاں سے ہیں یا ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ ایسے بچے جن کی گروتھ مکمل نہیں ہوتی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں بھی جہاں شاہ دولہ کا مزار نہیں ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ایسے بچے امریکہ، یورپ، افریقہ، UK، آسٹریلیا سمیت پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی سائنٹیفک ریزن سروں پر لوہے کا توق پہنانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس کا نام مائکروسیفلی ہے، جس کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بیماری بچے میں ماں کے پیٹ سے داخل ہوتی ہے اور اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حاملہ عورت کے خون میں زیکا وائرس شامل ہو جائے۔ یہ وائرس حاملہ عورت کے خون میں شامل ہو کر پیدا ہونے والے بچے کی گروتھ روک دیتا ہے۔ زیکا وائرس ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور پھر بچہ معذور پیدا ہوتا ہے۔ زیکا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو مائکروسیفلی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جن کو کچھ کمزور عقیدہ کے لوگ اللہ کا مقرب جان کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ اگر ان بچوں کی دعائیں اتنی ہی مستجاب ہوتیں
تو سب سے پہلے یہ بچے اپنے لیے دعا کرتے اور تندرست ہو جاتے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ جن گھروں میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے والدین ان کی خدمت، حفاظت اور فکر میں گھل گھل کر آدھے رہ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی زیکا وائرس کی وجہ سے مائکروسیفلی بیماری کا شکار بچوں کو شاہ دولہ کی کرامت سمجھے تو میں ان کے حق میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ ان اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کریں جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ روشنیوں کی یہ مینار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے، ان اللہ والوں کے دوارے بسے رہے ہیں اور رہتی دنیا تک بسے رہیں گے۔